بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پاک پروردگار کے فضل و کرم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور آپ لوگوں کی دعا کا صدقہ اور اس عاجز کی دعائیں جو آپ دوستوں کے لیے ہیں، مل جل کر اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، قرآن کریم کی سماعت کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دوستو، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ہمارا خالق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس نے پیدا کیا ہمیں
اور وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا پیدا کیا ہے. کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن ہماری جو عادات ہیں، خصلتیں ہیں، وہی تو تخلیق اسی نے کی ہیں. جتنا وہ ہمیں جانتا ہے شاید آپ خود اپنے آپ کو یا میں اپنے آپ کو نہیں جانتا جتنا وہ جانتا ہے، چونکہ اس نے ہماری نوک الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وہ ہمارا جب اس نے پتلا تیار کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نوک پلک ساری درست کی ہے، کمی بیشی آگا پیچھا یہ وہ سب میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے. تو جتنا وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. کہتے تو ہیں ہم تو دوسروں کو کہتے ہیں نا. اصل بات تو یہ کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے، ہمارے اندر زیادتی کیا ہے، ہمارے اندر کون سی نعمتیں قوتیں پوشیدہ ہیں. ہمیں کچھ پتہ نہیں بھائی. جو وقت پڑتا ہے نا تو پھر جب ہم سے ظہور ہوتا ہے تو پھر ہم خود بھی آرام سے اچھا میں یہ بھی کر سکتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں. ہم کہنے پر مجبور ہیں. تو اس لیے جو ہمارے بارے میں اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. جو غلطیاں کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں جتنا اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے ہم کسی اپنی کوتاہی کو غلطی نہ سمجھتے ہوں، لیکن مالک جب اوپر سے دیکھتا ہے یا اندر سے دیکھتا ہے یا باہر سے دیکھتا ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے نا. بلکہ قرآن پاک تو یوں فرماتا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون. وہ تمہارے اندر ہے، تم دیکھ نہیں سکتے. مضمون کیا ہے؟ مضمون ہے سورہ حامیم سجدہ. دوسرا نام اس کا فصلت. فصلت سورہ حامیم سجدہ، دو نام ہے اس کے. سپارہ 25 ہے اور 25 سپارہ اور آیت نمبر ہے، اچھا فصلت کا نمبر 41 ہے سورت کا. آیات ہیں 3 آج، 49 50 اور 51. 49 50 اور 51، 49 50 اور 51. مضمون یہ ہے ہماری کمزوریاں اللہ ہمیں بتا رہا ہے. ہم نہیں جانتے، اللہ بتا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اچھا اس میں کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ تو ہوتی ہے نا. مکہ پاک میں جب قحط پڑا تھا، بے تحاشا قحط پڑا تھا. کبھی آپ اس دور کے واقعات پڑھیں تو حیرت زدہ رہ جائے گا آپ. عجیب و غریب قسم کا قحط تھا، حتیٰ کہ یہ جتنے بھی مشرکین مکہ تھے وہ گڑ گڑا کر رو رو کر جب بتوں کے سامنے سے ان کا کوئی کام نہ چلا تو پھر وہ سرکار دو عالم کے پاس آئے تھے. اور اس وقت بھی لیڈ ابو سفیان کر رہے تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اور آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، قحط بہت زیادہ ہے، ہم تھک گئے ہیں، لیکن ہمیں یہ امید اور پتہ ہے کہ اگر تو اپنے رب سے کہے گا تو تیری رب ضرور سنے گا اور یہ قحط ختم ہو جائے گا. مشرکین کا عقیدہ تھا. ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم کیا سوچتے ہیں اور مشرکین مکہ کیا سوچتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس کیفیت کو بیان کیا ہے. ہماری سے مراد ہے کہ ہم میں وہ جو نافرمان لوگ ہیں، جو بے ایمان لوگ ہیں، جو نہ ماننے والے لوگ ہیں، ان کی بات اللہ نے کی ہے. وہ بھی تو انسان ہی ہے نا. تو ارشاد ربانی ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. اللہ فرماتا ہے کہ لا یسأم الانسان، تھکتا ہی نہیں بندہ. کبھی خوشحالی مانگتا ہے، کبھی کشادہ رزق مانگتا ہے، کبھی تندرستی مانگتا ہے، کبھی بال بچوں کی خیر مانگتا ہے، کبھی عہدہ مانگتا ہے، کبھی زمین مانگتا ہے،
کبھی اشیاء مانگتا ہے، کبھی کوٹھی مانگتا ہے، کبھی کار مانگتا ہے، اچھا مانگتا ہی رہتا ہے اور تھکتا ہی نہیں. لا یسم الانسان، تھکتا ہی نہیں. یا اللہ یہ بھی دے دے، 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 یا اللہ یہ بھی دے دے. تھکتا ہی نہیں. پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، تو پھر آس توڑ بیٹھتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مر گیا میں تو، یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا. تکلیف پہنچتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے نا، بہت ضروری ہے. ربیع الشریف کے مہینے میں جہاں سرکار کی ہم صورت بیان کرتے ہیں نا، سرکار کی شان بیان کرتے ہیں، وہاں سیرت بھی بیان کیا کرو اور سیرت سے سمجھا بھی کرو. چھوٹی جی مثال دیتا ہوں، تکلیف کو کس طرح برداشت کیا نبی پاک نے، اور ہمارے اندر ان میں کیا فرق کیا تھا. حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ یہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. میں نے کوئی نبی پاک سے سودا کیا، سودا میں کچھ تھوڑی چیز کمی رہ گئی، تو میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں بیٹھیں، میں ابھی لے کے آتا ہوں. آپ یہاں بیٹھیں، میں ابھی لے کے آتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو پتہ نہیں میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آیا ہوں. 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، اوہو میں نے تو محمد علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا. بھاگم بھاگ میں چیزیں اٹھائیں اور وہاں پہنچا تو سرکار بیٹھے ہوئے تھے. 3 دن. یہ بعض لوگوں کے جو ایمان لانے کے واقعات ہیں نا، ان میں یہ بھی ایک شامل ہے. کہتے ہیں کہ میں تو اس وقت ایمان لا چکا تھا جب سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اور کیوں لا چکا تھا؟ کہتے ہیں جب میں 30 دن پہنچا تو مجھے غصہ نہیں ہوئے، طبیعت خراب نہیں کی انہوں نے. مجھے کہا او اللہ کے بندے، وہ جوان، تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا تھا، میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. بس ایک جملہ کہا سرکار نے، او جوان یا فتح منذ 3 ایام، میں 3 دن سے یہاں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں. 3 دن. ہم 1 گھنٹہ صبر نہیں کر سکتے. جی مساجد میں کیا دیکھا آپ نے؟ مولوی صاحب کا خطبہ یا نماز یا 2-3 منٹ آگے ہو جائے تو وہ گھڑیاں دکھاتے ہیں، مولوی صاحب 2 بج گئے ہیں. 2 منٹ نہیں صبر کرتے ہم لوگ. اور سرکار دو عالم نے تکلیف اٹھائی 3 دن. موسم کی بھی، ظاہر ہے کہ گلی میں بٹھا گئے تھے وہ. تو کوئی ہے اللہ کا بندہ ایسا کہ 3 دن کے بعد بندہ واپس آئے اور آ کر کہے کہ میں بھول گیا تھا. اور اللہ کے نبی فرمایا، اس وقت نبی نہیں تھے، اس وقت بظاہر اعلان نہیں کیا تھا انہوں نے، نبی تو تھے اعلان نہیں کیا تھا. فرمایا یا فتح، او جوان تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا تھا، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. یہ صبر، یہ فرق ہوتا ہے نا انسان میں. اللہ فرماتا ہے کہ میں ان انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو مانگتے ہوئے تو تھکتے ہی نہیں ہیں. یہ بھی دے دے تو یہ بھی دے دے، تو یہ بھی دے دے تو یہ بھی دے دے، تو یوں بھی کر دے تو یوں بھی کر دے. بلکہ میں نے ایک مولوی صاحب کی دعا سنی ایک مرتبہ، مزہ آ گیا. وہ اللہ میاں دے دے، اللہ میاں دے دے، اللہ میاں دے دے. وہ ایسے آرڈر کر رہا تھا جیسے کوئی شاگرد کو حکم دیتا ہے. بڑے بڑی دنیا پڑی اس دنیا میں. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے
تو پھر نا امید ہو کر آس ہی توڑ بیٹھتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ دل چھوڑ جانا۔ یہ آج کل جو بیماریاں نا یہ جو بچے کسی وجہ سے کرونا کا شکار ہو جاتے ہیں یا کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ بیماری سے نہیں مرتے، وہ خوف سے مرتے ہیں، خوف سے۔ اور خوف ایک بیماری بذات خود ایک بیماری ہے۔ اب وہ چونکہ اتنا اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے کہ کرونا، ہوئے 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 کرونا، اب وہ بندہ بیچارہ دل ہی چھوڑ جاتا ہے۔ جب دل ہی چھوڑ دیا تو پھر کیا کام سے؟ فَيَوْسٌ قَنُوطٌ، آس ہی توڑ دیتا ہے بندہ۔ اور جس کی آس ٹوٹ جائے اس کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اور جب ہم اس کی وہ آس ٹوٹنے سے اس کو بچا لیتے ہیں، ٹوٹ رہی تھی آس اس کی، تو اس کا ہم سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نہیں ہو سکتا جی، یہ ہو ہی نہیں سکتا جی۔ اللہ نے اس کی آس کو سلامت رکھا اور اس کو اپنی نعمت کا مزہ چکھا دیا، اس کو اپنی رحمت کا، وہ جو تکلیف اس کو پہنچی تھی۔ تو لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو پھر وہ کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ یہ مجھے تکلیف پہنچے گی یا قیامت میرے لیے آئے گی، میں تو نہیں خیال کرتا تھا قیامت برپا ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں لوٹایا گیا اللہ کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو اللہ کے پاس تو میرے لیے بڑی زیادہ خوشحالی ہوگی، میرا تو استقبال ہی بڑا ہوگا۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، پس ضرور ہم جتائیں گے، ان کو بتائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ان کو چکھائیں گے سخت عذاب۔ یہ انسانی جو فطرت بیان کر رہا ہوں نا میں، مختلف مقامات پر اللہ کریم نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ ہماری جو مختلف عادات ہیں نا، مختلف جو ہماری کیفیات ہیں، سب کو بیان کیا ہے۔ مثلا سورہ روم کی آیت نمبر 36 میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، جب ہم اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں اور جو اس نے اپنے ہاتھوں سے ہلاکت پہنچائی ہوتی ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا، اور اپنی وہ جو کرتوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ ناامید ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر جس وقت وہ بے ایمان مشرک کافر، وہ دعائیں کرنے والا تھکتا ہی نہیں ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے پکارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، اور پھر جب ہم اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میری جو وہ میں نے تدبیر لگائی تھی، یہ جو میں نے کام کیا تھا، تو یہ تو میری تدبیر کام آ گئی ہے، تو یہ تو میں نے یوں کیا تھا تو یوں ہو گیا، تو یوں ہو گیا، تو یوں ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یوں نہیں ہوا، یہ میری آزمائش تھی، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر تو اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ آزمائش میں کیا فرق ہے اور اس بات میں کیا فرق تھا۔ تو یہ لوگ اپنی طرف سے، یعنی اپنی مختلف کیفیات کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ ہم کس وقت کیا بات کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے،
آیت نمبر 83 اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اللہ فرماتا ہے انسان کا حال تو یہ ہے، لیکن اس انسان کی بات ہو رہی ہے جو نبی ہیں، جو انبیاء، وہ میں نے پہلے بتا دیا، ان کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ وہ تو تکلیف آئے تو وہ تو اللہ کی طرف سے راحت سمجھتے ہیں نا، لیکن یہ بندہ یا اس کی نسل کا کوئی بندہ یا ہم میں سے آج کل کوئی بندہ جب دل چھوڑ دے تو سمجھو وہ ایمان اس کا کمزور ہے، ایمان اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو پھر اس کو کہتا کہ یا اللہ راحت بھی تیری طرف سے ہے، تکلیف بھی تیری طرف سے ہے، صبر میرے لیے ہے، شکر تیرا ہے، پھر تو وہ یہ کہتا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے، کیا فرماتے تھے کہ یا اللہ یہ سارا وجود جو مرضی کرے یہ شیطان وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن میری زبان کو سلامت رکھنا تاکہ یہ تیرا شکر کرتی رہے، تیرا ذکر کرتی رہے، باقی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو تھوڑا سا پھوڑا نکل آئے تو قیامت برپا کر دیتے ہیں، اور 8 سال تک لوگوں نے ان کو اٹھا کے کہاں پھینک دیا تھا؟ جہاں گاربیج پھینکتے ہیں، اروڑی جی سے کہتے ہیں پنجابی زبان میں، گاربیج۔ 8 سال تک سیدنا ایوب علیہ السلام کو اف تک نہیں کی انہوں نے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کی اللہ تعریف کرتا ہے کہ یہ ہیں وہ انسان، اور یہ ہم انسان ہیں کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو پھر ہماری حالت اور ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب میں اس پر نعمتیں ڈال دیتا ہوں، نعمتیں آ جاتی ہیں اس پر، فضل ہو جاتا ہے اس پر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اعرض ونأىٰ بجانبہ، پھر پہلو بدلتا ہے، ایسے اینٹتا ہے، اور ثابت یہ کرتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے۔ وہ مثال دی ہے نا حضرت بابا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، درویش لوگ تھے، کبھی کبھی خوبصورت مثالیں دیتے ہیں۔ وہ کیا خوبصورت مثال دی انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو ایک ریڑھا گڈھا جسے پرانے زمانے کا چلتا تھا، اس کے اوپر کپڑے تھے دھوبی کے، تو دھوبی کے ساتھ ایک کتا بھی ہوتا ہے، تو وہ کتا اس ریڑھے کے گڈھے کے نیچے چل رہا تھا۔ جب ایک جگہ گڈھا رک گیا اور ریڑھا رک گیا تو کتا بھی رک گیا، میں بھی رک گیا۔ اب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ کتا کبھی دایاں کندھا اوپر کرتا ہے، کبھی بایاں اوپر کرتا ہے۔ تو میں نے، جو مجھے اللہ نے عقل و فہم دی ہے، میں نے لڑائی، سوچا کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو گڈھا ہے اس کے اوپر جو سامان پڑا ہوا ہے اور یہ جو رکا ہوا ہے، اس کو میں نے نیچے سے سہارا دے کے روکا ہوا ہے، یہ میرے سہارے پر کھڑا ہے، اس لیے وہ کبھی دایاں پہلو بدلتا ہے، کبھی بایاں پہلو بدلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نعمت دے دیتا ہوں تکلیف کے بعد تو وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، میرا بندہ پہلو بدلتا ہے، کبھی یہ کندھا اونچا کرتا ہے، کبھی یہ کندھا اونچا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب پھر کبھی تکلیف آ جائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس، یئوسا، مایوس ہو جاتا ہے۔ اور مومن مایوس نہیں ہوتا، یاد رکھنا یہ بات، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مایوس کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی۔ تکلیف تو ہے تو آئے گی، بیماری تو ہے آئے گی، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم بیمار بن کے لوگوں کو بتاؤ کہ میں بیمار ہوں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ بیماری ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سمیت، پتہ نہیں ہم کس بیماری سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ بیمار بن کے بھی بتائیں؟ یہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا کام یہ ہے کہ تو میری نعمت کا شکر ادا کر، کہ اگر تکلیف ہے بھی لیکن تو سلامت ہے نا، تیری زبان تو سلامت ہے، تو پھر ٹھیک طریقے سے گفتگو کر۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کال کریں نا کسی
بہن بھائی کو، تو پہلے تو کر کے بات کرے گا، آہستہ آہستہ اس کا لہجہ ٹھیک ہو جائے گا۔ او بھائی اب لہجہ کیسے ٹھیک ہو گیا تیرا؟ آغاز میں تو تم نے ایسے شروع کیا تھا، تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ۔ یہ غلط ہے، نہیں کرنا ایسا جھوٹی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے۔ او بھائی اگر ہمدردی حاصل کرنی ہے تو اللہ کی ہمدردی حاصل کر، بندہ تیری کیا مدد کرے گا؟ بندہ تو خود محتاج ہے۔ تو اگلی آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ حامیم سجدہ فصلت جسے کہتے ہیں، اس کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم نعمت سے نوازتے ہیں انسان کو، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو منہ ہی موڑ لیتا ہے، منہ ہی موڑ لیتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ وہ جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے نا مالداروں کے پاس، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے کوئی ان سے زکوٰۃ کی بات کرے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کے ماتھے پہ شکنیں آ جاتی ہیں، ماتھے پہ شکن، یار یہ کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ پہلو ماتھا ایسے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ پیٹھ ہی پھیر لیتا ہے، منہ ہی پھیر لیتا ہے، اس کی بات ہی نہیں سنتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تین جو مقام ہے نا، یہ قیامت میں تین مقاموں کو ہی داغوں گا۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ کہے گا جب میں ماتھے پہ مہر لگاؤں گا نا تو وہ چیخے گا، پھر میں پہلو پہ مہر لگاؤں گا، چیخے گا، پھر وہ پیٹھ پہ لگاؤں گا، پھر چیخے گا، کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو میں کہوں گا یہ تیرا سونا چاندی ہے، یہ رقم ہے تیری جو دنیا میں اکٹھا کرتا رہا، تو آج میں نے اس کو اسی کو تپایا ہے، اسی کے اسٹیمپ بنائی ہے، اور میں ان جگہوں پر لگا رہا ہوں جو دنیا میں تو کام کرتا تھا۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نعمتیں دیتا ہوں، اعرض وَنَأَىٰ، منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ لفظ بڑے عجیب و غریب ہیں اللہ پاک کے، فرمایا فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہتا ہے پھر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اتنی لمبی دعا کرتا ہے، اتنی لمبی دعا کرتا ہے کہ شاید دعا بھی شرمسار ہو جائے۔ دعاء عریض، لمبی دعا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو تھوڑی کر لیکن دل سے کر، تو مجھے مان تو صحیح، جب تیرا کام ہوتا ہے تو میں تجھے یاد آ جاتا ہوں، اور جب تو آسانی اور آسائش میں ہوتا ہے تو مجھے بھول جاتا ہے۔ کتنے بندے ہیں ہم میں، غصہ نہ کرنا بچوں، کتنے بندے ہیں کہ اذان سن کے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کتنے بندے ہم میں، کتنی بہنیں ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، کہنے کو تو بہت آسان ہے یہ کام، لیکن کتنے ہیں ہم میں۔ ڈرامہ دیکھنا ہو تو وقت کا احساس نہیں ہوتا، خبریں سننی ہوں تو وقت کا احساس نہیں ہوتا، فیس بک پہ چیٹنگ کرنی ہو تو وقت کا احساس نہیں ہوتا، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور 5 منٹ نماز پہ لگتے ہیں۔ یقین کریں آپ 10 منٹ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ، کوئی بندہ میرے جیسا بوڑھا پڑھتا ہو تو 12 منٹ لے لے گا، اس سے زیادہ نہیں لگتے۔ کبھی آپ ٹائم اکٹھا کریں نا، یہ فیس بک پہ جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ گھماتے رہتے ہیں سوئیوں کو، وہ کتنی دیر ہم بیٹھتے ہیں، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ 10 منٹ کی نماز نہیں ہم پڑھ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں پہ تو منہ پھیر لیتا ہے، اور جب تجھے مصیبت پڑتی ہے تو فضو دعاء عریض، تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ سنتا ہوں میں ہی سنوں گا، چونکہ میں تیرا خالق بھی ہوں، تیرا مالک بھی ہوں۔ لیکن سنو، مشیت میں اور رضا میں بڑا فرق ہے۔ میری مشیت یہ ہے کہ کوئی مجھے مانے یا نہ مانے، میری عبادت کرے یا نہ کرے، نہ اس کی روٹی بند کرتا ہوں، نہ رزق بند کرتا ہوں، نہ عزت بند کرتا ہوں۔
لیکن اگر کوئی مجھے مانے گا روٹی بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی اور میری رضا بھی ملے گی۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ تو دوستو، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، بیٹیوں، بہنوں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میری نعمتیں آ جائیں تو میرا شکر ادا کر، اور اگر تجھے تکلیف پہنچے تو پھر دعا کر، بیلنس ہو جائے گا۔ لیکن جب تجھے نعمت مل جائے تو تو پھول جائے، اکڑ جائے، خمار چڑھ جائے تجھے، کسی کا خیال تک نہ رہے، اور جب مصیبت آئے تو فضو دعا ناریز لمبی لمبی دعائیں کرنی شروع کر دیتے ہو، تو یہ تو ڈسکرمنیشن ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مالک سے مانگنے کی اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی، راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے دعا کی درخواست کی تھی، ہمارے مسجد کے امام ہیں حافظ جی ارشاد طاہر صاحب، ان کے بہنوئی کے لیے جو اٹلی میں تھے، آج وہ اللہ کی رضا سے فوت ہو گئے ہیں، اللہ یرحمہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بھائی ان کے لیے بھی آپ دعا فرما دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔